عالم اور مفتی میں کیا فرق ہے؟ چند بیسک چیزیں ہوتی ہیں عالم بننے کے لیے. سب سے پہلے عربی زبان پہ عبور ہونا چاہیے. وہ عربی جو قرآنک اور حدیث کی عربی ہے. جدید عربی آنا ضروری نہیں ہے, اچھی بات ہے آ جائے, لیکن جو قرآن و سنت والی عربی ہے اس پہ گرامر پہ اور اس پہ عبور ہو. پھر عربی ادب میں عبور ہو. اور پھر تیسرے نمبر پہ قرآن کی تفسیر پہ عبور ہو, اس کو مہارت ہو. چوتھے نمبر پہ حدیث میں اس کو مہارت ہو. پانچویں نمبر پہ فقہا نے جو قرآن و حدیث سے مسائل نکالے ہیں وہ مسائل بھی اس نے پڑھے ہوئے ہوں, فقہ کی کتابیں پڑھی ہوئی ہوں, فقہا کے اختلافات کو جانتا ہو کہ اس مسئلے میں فلاں کا کیا قول ہے اور اس قول کی کیا دلیل ہے. یہ تمام چیزیں جب ایک خاص مقدار میں انسان حاصل کر لیتا ہے تو اس کو عالم کہا جاتا ہے. مفتی کہتے ہیں صرف پڑھا نہ ہو بلکہ باقاعدہ لوگوں کو مسائل بتانے کی پریکٹس کر رہا ہو کسی ماہر مفتی کی نگرانی میں. عالم جب انسان بن جاتا ہے تو پھر فتوے کی لائن میں مہارت حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ پریکٹس کرتے ہیں. پریکٹس کا مطلب کہ اب کتابوں سے نکل کے پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں. لوگ جو مسائل ان سے پوچھ رہے ہیں وہ اس کو حل کرتے ہیں ریسرچ کر کے, قرآن و سنت اور جو فقہ کی کتابیں ہیں ان میں تحقیق کر کے غور کر کے ان مسائل کا جواب دیتے ہیں. تو وہ پریکٹس کر کے ان کو بہت زیادہ مہارت حاصل ہو جاتی ہے. تو یہ پریکٹس صبح شام یہ پریکٹس کرتا ہو, ایسا نہیں کہ ایک مہینے میں ایک فتویٰ حل کر لیا اس نے. باقاعدہ کسی ماہر مفتی کی نگرانی میں کم سے کم 10 سال پریکٹس کی ہو تو مفتی بن جائے گا وہ, بشرطے کہ اس کے دماغ میں یہ صلاحیت بھی ہے, اللہ نے اس کو یہ صلاحیت بھی دی ہے کہ وہ دلائل کا تجزیہ کرنا اور جو مسئلہ اس کے سامنے, جو صورت اس کے سامنے آئی ہے تو فقہا کے کلام سے یہ نکالنا کہ یہ والی فقہا کی عبارت یا قرآن و حدیث کی یہ والی حدیث یا یہ قرآن کی آیت اس پر منطبق ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. اس میں اس کو اللہ نے صلاحیت دی ہو. اس لیے علماء کہتے ہیں بعض لوگ 25 سال کیا 50 سال بھی کسی ماہر مفتی کی نگرانی میں فتوے کا کام کریں پھر بھی وہ مفتی نہیں بنتے. اس لیے نہیں بنتے کہ ان کو اللہ نے یہ صلاحیت ہی نہیں دی ہے. 10 سال کم از کم پریکٹس کرنے کے بعد اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جب کسی نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا ہے تو اس پر قرآن کی آیت, حدیث یا فقہا نے جو مسائل بیان کیے ہیں صدیوں پہلے جس پر پوری امت کا اتفاق ہے, تو وہ مسائل میں سے وہ جزیہ میں سے کون سا جزیہ اس کی اس حالت پر منطبق ہو رہا ہے تاکہ میں وہ دلیل کے طور پر یہاں پیش کر سکوں. ورنہ کیا ہوگا کہ کہاں کی دلیل کدھر لگا دے گا, کدھر کی دلیل کدھر لگا دے گا. خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ باقاعدہ پریکٹس کرتے ہو فتویٰ لکھنے کی, جو مسائل ان کے پاس آتے ہیں ان میں تحقیق کر کے کسی ماہر مفتی کی نگرانی میں پریکٹس کرتے ہو, اور اللہ نے اس کو یہ صلاحیت بھی دی ہو کہ وہ جج کر سکتا ہو کہ کون سی دلیل کہاں فٹ کرنے کی ہے, کہاں منطبق کرنے کی ہے. تو جب یہ صلاحیت کسی میں پیدا ہوتی ہے تو پھر بڑے علماء اس کے بارے میں لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ یہ اپنے نام کے ساتھ مفتی لگا سکتا ہے اور اس کو فتویٰ دینے کی اجازت ہے. یہ باقاعدہ ریٹن فارم میں اپنی مہر کے ساتھ کسی کو فتویٰ دے سکتا ہے یا زبانی فتویٰ دے سکتا ہے. اس کی رائے کا باقاعدہ اعتبار کیا جائے گا. ہمارے ملک میں اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے. پتھر اٹھاؤ نیچے سے مفتی نکلتا ہے. جو روحانی عامل ہے نا ٹوپی ڈرامے, وہ زیادہ تر مفتی بنے ہوئے ہیں, یہ نام کے ساتھ مفتی لگایا ہوا ہے. اور ایسے لوگ بھی ہیں جو بزنس کر رہے ہیں, جو فتوے کا کام ہی کبھی نہیں کیا انہوں نے, بس 1 سال کا کورس کیا, اس کے بعد وہ پولٹری فارم کھول کے بیٹھ گئے اور اپنے نام کے ساتھ موٹا موٹا مفتی لگایا ہوا انہوں نے. کوئی بھینسوں کا کاروبار کر رہے ہیں, نام کے ساتھ مفتی لگا ہوا ہے. اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہی نہیں ہیں, سرے سے عالم ہی نہیں ہوتے, وہ انجینئر ہوتے ہیں, وہ ڈاکٹر ہوتے ہیں, انہوں نے باقاعدہ علم دین حاصل نہیں کیا, وہ فتوے دے رہے ہیں لوگوں کو. تو کمال کی بات ہے کہ یہ تو قیامت کی علامات میں سے بہت بڑی علامت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں علماء آہستہ آہستہ کم ہوں گے, جو ماہر علماء ہیں. تو لوگ جاہلوں کو اپنا مقتدا اور رہبر بنا لیں گے. فافتوا بغیر علم, یہ جاہل لوگ علم کے بغیر فتویٰ دیں گے. فضلوا واضلوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خود بھی گمراہ ہوں گے, لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. تو یہ انہی لوگوں کے بارے میں ہے کہ جنہوں نے سرے سے علم, وہ عالم بھی نہیں ہے چاہے جائے کہ وہ مفتی ہوں, لیکن لوگ ان سے فتویٰ لے رہے ہیں. کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی پروفیسر ہے. تو بہت سے لوگ اس کی اکائی سے بھی واقف نہیں ہوتے. اردو کتابیں انہوں نے پڑھ لی, کوئی ترجمہ پڑھ لیا وہاں سے, کچھ وہاں سے دیکھ لیا, اور جناب کیونکہ عوام بھی بالکل بیچاری فارغ ہے, اس کے پاس علم ہی نہیں ہوتا, تو وہ انہی جاہلوں کو اپنا امام بنا لیتی ہے. وہ سمجھتے ہیں بڑے پڑھے لکھے ہیں, حالانکہ وہ ترجمے تک انہوں نے غلط کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو دعوے کرنے سے نہیں انسان بن جاتا, بلکہ اس دعوے کے پیچھے دلیل ہونی چاہیے کہ آپ کتنے قابل ہیں.